ام البنین یہ وہ بابرکت بیوی ہیں. آج انہی کے نام کا ایک چھوٹا سا عمل بھی بتا دوں، جیسے کہ ہر مجلس میں تحفہ دیتا ہوں، کہ کیسی بھی مصیبت ہو یا کیسی بھی حاجت ہو، 1100 مرتبہ جو بھی آپ کی حاجت ہو، فائنینشیل پرابلمز ہو، بیماری ہو یا کوئی بھی ہو، یہ عمل بہترین عمل مانا جائے گا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. انسان میں اور حیوان میں یہی فرق ہے کہ حیوان میں صرف گروتھ ہوتا ہے اور انسان میں بھی گروتھ ہوتا ہے، لیکن فرق کیا ہے؟ حیوان میں صرف فزیکل گروتھ ہوتا ہے، مینٹل گروتھ کچھ نہیں رہتا. انسان مینٹلی گرو ہو رہا ہے تو گرو ہو رہا ہے. اگر اس کا ذہن گرو نہیں کر رہا ہے، وہ چاہے کتنا بھی اونچا پورا لہیم شہیم ہو جائے، لیکن اس کی سماج میں کوئی عزت نہیں ہوتی جب تک کہ مینٹلی وہ گرو نہ کرے. اور مینٹلی وہ گرو کرتا ہے جس کا کوئی مقصد زندگی ہو. ہم سوچیں کہ ہم کیا مقصد لے کے پیدا ہوئے اور ہماری ذات سے کس کو کیا فائدہ ہو رہا ہے. اگر ہماری ذات سے کسی کا کوئی فائدہ نہیں ہو رہا ہے تو پھر ہماری زندگی میں اور حیوان کی زندگی میں کوئی فرق نہیں ہوتا. ورنہ عام طور سے اگر دیکھا جائے، انسان اشرف المخلوقات ہے، جتنے مخلوقات ہے سب سے بڑا، لیکن جب وہ پیدا ہوتا ہے تو سب سے کمزور ہوتا ہے. ایک بکری کا بچہ پیدا ہوتا ہے تو 2 گھنٹے میں بکری کی طرح بولنے لگتا ہے، بکری کی طرح دوڑنے لگتا ہے. ایک گھوڑے کا بچہ پیدا ہوتا ہے تو 2-3 گھنٹے میں گھوڑے کی طرح دوڑنے لگتا ہے. لیکن انسان کو صرف کھڑا ہونے کے لیے سال لگ جاتے ہیں، پھر دوڑنے کے لیے اس سے اور تھوڑا سا ٹائم لگتا ہے، پھر بولنے کے لیے کافی ٹائم لگ جاتا ہے. جبکہ پورے مخلوقات میں سب سے کمزور انسان یا اشرف المخلوقات کیسے بنا؟ اس لیے کہ اس کی صرف فزیکل گروتھ نہیں ہے، اس کی اصل گروتھ اس کی مینٹل گروتھ ہے، اس کی ایموشنل گروتھ ہے، اس کی اسپریچول گروتھ ہے. آپ نے کسی حیوان میں نہیں دیکھا ہوگا کہ اس کے اندر اسپریچول گروتھ ہو رہی ہو، کسی مسجد کے دروازے پہ جا کے سجدہ کر رہا ہو، سوائے انسان کے. انسان مینٹلی، ایموشنلی، فزیکلی گرو کرتا ہے. اسی لیے اللہ نے اسے افضل المخلوقات کہا. یہ اگر آگے بڑھ جائے تو فرشتوں سے افضل ہو جائے، اگر نیچے گھٹ جائے تو جانور سے بدتر ہو جائے. تو زان محترم، اس لیے چاہیے کہ انسان کے اندر پیشنس کا ہونا ضروری ہے، صبر کا ہونا ضروری ہے. جس میں جتنی بڑی آواز اتنا بڑا نہیں ہے وہ، جس میں جتنا صبر بڑا ہوتا ہے اتنا بڑا انسان ہے وہ. صبر کا ہونا ضروری ہے. مصیبتوں سے گھبرانے کا نام انسان نہیں ہے، مصیبتوں سے لڑنے کا نام انسان ہے. ایک صلوات پڑھے ور محمد و آل محمد. ایک بادشاہ نے کچھ ہیرے اپنے سامنے رکھے، اس میں کچھ نقلی تھے کچھ اصلی تھے. دربار میں کہا جو بتا دے اس میں نقلی کون سے اصلی کون سے، اس کو بہت دولت دوں گا، اور اگر غلط بتائے گا تو اسے سزا بھی دوں گا. تو اکثر لوگ آتے تھے، غلطی کرتے تھے، سزا ملتی تھی. ایک اندھا آدمی آیا جو دیکھ بھی نہیں سکتا. اس نے کہا میں بتاؤں گا بادشاہ. کہا یہ لوگ نہیں بتا سکے، تو کیا بتائے گا؟ تیری تو آنکھیں بھی نہیں ہے، کیسے پہچانا گیا؟ کہا مجھے تھوڑا سا موقع تو دے دے. کہا ٹھیک ہے بتاؤ. کہا ہیرے میرے ہاتھ میں ڈالے. ہیرے ڈالے گئے. کہا مجھے اجازت دیجیے تھوڑی دیر کے لیے میں باہر جاؤں. اور کہا ٹھیک ہے. باہر گیا اور آ گیا. اس نے کہا یہ ہیرے اصلی ہے، یہ ہیرے نقلی ہے. تو بادشاہ نے پرکھنے والوں کو بلایا. کہا بالکل صحیح بتایا. کہا کیسے بتا دیا اصلی کون سے نقلی کون سے؟ اندھے سے جب پوچھا تو اس نے کہا کہ میں نے سارے ہیرے لے جا کے دھوپ میں رکھے، جو اصلی ہیرے تھے وہ ٹھنڈے رہے، جو نقلی تھے وہ گرم ہو گئے. تو اللہ انسان کو بھی تھوڑی مصیبتیں دے کے دیکھتا ہے کہ اس میں اصلی کون سا ہے، نقلی کون سا ہے. اصلی وہ جو ذہنی طور سے گرو کرے، اسپریچول طور سے گرو کرے.
ہاں مصیبتیں آتی ہیں، پریشانیاں آتی ہیں، اسی لیے اسلام کہتا ہے دعا کا سہارا لو، دعا کرنا چاہیے۔ دعا ایک ایسی چیز ہے کہ تقدیر میں جو چیز نہیں ہے وہ بھی اللہ لکھ دیتا ہے۔ بنی اسرائیل کے دور میں ایک نوجوان تھا، 3 دعا مانگتا تھا، سدا 3 دعا کہتا تھا، پروردگار مجھے دولت دے، پہلی دعا، پروردگار مجھے اولاد دے، دوسری دعا، پروردگار میں اپنی ماں سے بہت پیار کرتا ہوں، وہ اندھی ہے، اسے آنکھیں دے دے۔ عرصہ ہو گیا اس کی دعا قبول ہی نہیں ہو رہی تھی، تو اس نے اس وقت کے نبی سے جا کے شکایت کی کہ میرے لیے آپ ذرا دعا کر دیں، میری بس 3 ہی دعا ہیں، دولت مل جائے، اولاد مل جائے، اور پھر میری ماں کی آنکھیں مل جائیں۔ تو اس وقت کے پیغمبر نے کہا، پروردگار یہ بہت عرصے سے دعا مانگتا ہے، تو دعا قبول کرنے والا ہے، کہ نہیں اس کی ایک ہی دعا قبول کرنا چاہتا ہوں میں، اس کو آپشن دو، کون سی دعا قبول کروانا چاہتا ہے؟ دولت چاہیے تو پھر اولاد نہیں ملے گی، ماں کی آنکھیں نہیں ملے گی، اولاد چاہیے تو دولت نہیں ملے گی، ماں کی آنکھیں نہیں ملے گی، ماں کی آنکھیں چاہیے تو نہ دولت دیں گے نہ اولاد دیں گے۔ اس نے کہا پیغمبر سے اس وقت کے کہ مجھے تھوڑا سا ٹائم دے دے، میں ایک ہی دعا مانگوں گا لیکن سوچ کے مانگوں۔ اب سوچنے بیٹھ گیا، ایک طرف ماں کی آنکھیں، ایک طرف دولت ہے، ایک طرف اولاد ہے، مانگنا تینوں ہے، لیکن اللہ کہتا ہے ایک ہی دعا مانگو۔ کچھ دنوں کے بعد آیا کہ میں نے سوچ لیا کیا مانگنا ہے، کیا مانگنا ہے؟ آپ اللہ سے دعا کر دیں کہ پروردگار میری ماں کو اتنی طاقت دے دے کہ میرے بیٹے کو سونے کے پلیٹ میں کھاتا ہوا دیکھے۔ تینوں دعائیں وہاں موجود ہیں۔ اللہ کو یہ دعا اتنی پسند آئی کہ جا اس کی میں نے تینوں دعائیں قبول کر دی، اس کے تقدیر میں نہیں تھا لیکن دعا کے ذریعے سے میں نے دے دیا۔ تو عزیزان محترم، دعا زندگی کو بدل سکتی ہے۔ اور ہمارے چھٹے سرکار کیا کہتے ہیں؟ جب بھی دعا مانگنا ایک دعا ضرور مانگنا، پروردگار ہمارے دلوں کو محبت اہل بیت سے بھر دے۔ کیونکہ جس کا دل محبت علی سے بھرا ہوا، محبت حسین سے بھرا ہوا، محبت زہرا سے بھرا ہوا، تو پھر اللہ اس سے برابر محبت کرے گا۔ اور یہ انسان کی عادت ہے، فطرت ہے، جس سے محبت کرتا ہے اس کو اپنا آئیڈیل بناتا ہے۔ کسی کو ایک عالم دین سے محبت ہے، ان سے دعائیں مانگے گا، ان سے اعمال مانگے گا۔ کسی کو کرکٹ سے محبت ہے تو پلیئر تو اپنا آئیڈیل بنائے گا، اس جیسا بننے کی کوشش کرے۔ خدا نہ خواستہ کسی کو کسی ایکٹر سے محبت ہے تو اب کانوں میں بالیاں بھی آ جائیں گی، کچھ دنوں کے بعد ناکوں میں نت بھی آ جائے گا، بال ایسے ہی کھڑے ہو رہے ہیں۔ ایک صلوات پڑھے ور محمد و آلہ۔ اسی لیے رسول اللہ نے کیا کہا؟ من ماتا علی حبی نہیں کہا۔ رسول سے سبھی محبت کرتے، رسول جانتے کہ مجھ سے سب محبت کرتے، کوئی میرے زلفوں پہ عاشق ہے، کوئی میرے چہرے پہ عاشق ہے، کوئی میرے کملی پہ عاشق ہے۔ کملی والا رسول، زلفوں والا رسول، طرح طرح کے نام دیے گئے، کیوں؟ وہ چیز سے محبت ہے۔ کہا کہ میں تھوڑا سا رنگ بدل دوں گا۔ من ماتا علی حب آل محمد ماتا شہیدہ، یہ نہیں کہا جو میری محبت میں مر جائے، کہ جو میری آل کی محبت میں مر جائے، جو علی کی محبت میں مر جائے، جو حسین کی محبت میں مر جائے، جو حسن کی محبت میں مر جائے، جو امام زمانہ کی محبت میں مر جائے۔ یا علی میرے مولا، تو ان جیسے بننے کی کوشش کرے گا۔ جس سے محبت انسان کو ہوتی ہے اس کو اپنا آئیڈیل بناتا ہے۔ اگر کسی کو مولا سے محبت ہے تو وہ کردار پیدا کرنے کی کوشش کرے گا۔ دعا کریں
میں نے کہا تھا اپنے بچوں کو مذہبی بنانا ہو تو مجلس حسین میں لایا کرو، کیونکہ یہاں جو سب سے پہلا تبرک بڑھتا ہے نا وہ محبت علی ابن ابی طالب کا تبرک۔ کسی بھی جگہ بیک وقت دو ضدی چیزیں آپس میں نہیں رہ سکتی۔ اگر اندھیرا ہے تو روشنی نہیں ہوگی، روشنی ہوگی تو اندھیرا نہیں ہوگا، خشکی ہے تو تری نہیں ہوگی، تری ہے تو خشکی نہیں ہوگی۔ اسی طریقے سے محبت علی ہے تو شیطان سے کوئی تعلق نہیں ہوگا، شیطان سے تعلق ہے تو محبت علی سمجھ میں نہیں آئے گی۔ ام البنین یہ وہ بابرکت بیوی ہیں۔ آج انہی کے نام کا ایک چھوٹا سا عمل بھی بتا دوں، جیسے کہ ہر مجلس میں تحفہ دیتا ہوں، وہ یہ ہے کہ کیسی بھی مصیبت ہو یا کیسی بھی حاجت ہو، 1100 مرتبہ صلوات پڑھ کے جناب ام البنین کو ہدیہ کر کے دعا کرے پروردگار میرا یہ کام ہو جائے، تو اور 1100 مرتبہ یعنی 1100 ٹائمز پھر سے میں یہی صلوات پڑھ کے ام البنین کو ہدیہ کروں گا۔ تو 1100 مرتبہ صلوات پڑھ کے ہدیہ کرنے کا ایک عمل ہے۔ جو بھی آپ کی حاجت ہو، فائنینشیل پرابلمز ہو، بیماری ہو یا کوئی بھی ہو، یہ عمل بہترین عمل مانا جائے گا۔ ایک صلوات پڑھے پر محمد و آل محمد۔